دس از دا لیٹسٹ ریسرچ، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ ریسرچ ایک غیر مسلم نے کی ہے جس نے مسلمانوں کی طرز پہ روزے رکھے اور کئی سال تک وہ یہ کرتا رہا، کیونکہ ان کی عادت یہ ہے کہ وہ ریسرچ پہلے کرتے ہیں پراپر ثبوت کے ساتھ، اور جب چیز ثابت ہو جاتی ہے دنیا کے سامنے آ کے اعلان کر دیتے ہیں۔ اس نے باقاعدہ یہ آرٹیکل لکھا، میں نے پڑھا۔ پہلی بات تو یہ ہے، کیا رمضان المبارک کھانے کے لحاظ سے صرف سموسے اور پکوڑے کھانے کا مہینہ ہے؟ نہیں۔ کیا رمضان المبارک میں روزہ رکھنا اس چیز کا لائسنس ہو گیا کہ اب جب چاہو افطاری کے بعد جو چاہو جب کھاؤ جیسے چاہو کھاؤ؟ دس از ناٹ اے لائسنس۔ میں آپ کو ایک بات پہلے بتاؤں، اس ریسرچ کے شروع میں 3 چیزیں کنفرم دنیا کا ہر بندہ ہنگر کے ساتھ اٹیچ کرتا ہے۔ نمبر 1، اٹ ریسیٹس میٹابولزم۔ آپ کے جسم میں جتنے کیمیکل ریئیکشن ہو رہے ہیں نا، جو کہ آپ کو زندہ رکھے ہوئے ہیں، آپ کے خلیے بن رہے ہیں، ٹوٹ رہے ہیں، کھانا گھل رہا ہے، آپ سوچ رہے ہیں، جتنے کیمیکل ریئیکشن ہوتے ہیں روزے کے دوران یہ ریسیٹ ہو جاتے ہیں، نئے ہو جاتے ہیں، ان میں نئی جدت آ جاتی ہے۔ نمبر 2، اوبیسٹی کم ہوتی ہے، موٹاپا کم ہوتا ہے، کنفرم۔ اور نمبر 3 اور نمبر موسٹ، کولیسٹرول لیول کم ہوتا ہے۔ دیکھیے، یہ جو افطاری میں اتنا ڈھیروں ڈھیر پانی پی رہے ہیں، کس نے کبھی طبی رائے لی ہے اس کی؟ انسان ہے، کوئی کیمل تو نہیں ہے، کوئی اونٹ تو نہیں ہے۔ ایک اونٹ سخت سردیوں میں 6 ماہ بغیر پانی کے چل سکتا ہے، ایک اونٹ سخت گرمیوں میں 10 دن بغیر پانی کے چل سکتا ہے۔ انسان میں پراپرٹی نہیں ہے، آپ جتنا مرضی پانی پی لیں، 2 گھنٹے کے اندر اندر سارا کا سارا پانی جسم سے اخراج اس کا ہو جائے گا۔ دس از واٹ سائنس سیز۔ طریقہ اس کا کیا ہے؟ افطاری میں 2 گلاس پانی پیئے، اس کے بعد ہر گھنٹے بعد 1 گلاس پانی پیئے، اور سحری میں 2 پیئے۔ یوں آپ کے 8 گلاس ہو جاتے ہیں، جو کہ ایک نارمل بندے کی ریکوائرمنٹ ہے، اور آپ کے جسم میں پانی کے علاوہ بھی چیز رہتی ہے۔ نمبر 2، شوگر از ناٹ گڈ۔ انسان کے جسم کو دن میں 7 سے 8 چمچ چینی کے چاہیے ہوتے ہیں، جو کہ آلریڈی کھانے میں موجود ہوتے ہیں، اوپر سے شوگر نہ ڈالیں۔ شوگر کھانے کی وجہ سے دیگر چیزوں کی پیاس اور بھوک بڑھتی ہے، اس کے اندر یہ ایک چیز ہے۔ اچھا، آپ گلاب جامن کے رسی ہیں، گلاب جامن کو ہٹا کے اب رس ملائی لے آئیں، کیوں؟ اللہ آپ کا بھلا کرے، کیا بات ہے آپ کی، ماشاءاللہ۔ گلاب جامن کی رس ملائی کیوں لے کر آئے؟ گلاب جامن کے اندر پیور شوگر کانٹینٹ موجود ہے، اور رس ملائی کے اندر بالکل اس کی تحقیق بتا رہا ہوں آپ کو۔ رس ملائی کے اندر دودھ مل جائے گا آپ کو، رس ملائی کے اندر چینی کا کانٹینٹ کم ہے، فائبر زیادہ مل جائے گی آپ کو۔ اچھا، اب آپ آگے آئیے۔ جس وقت آپ یہ دیکھتے ہیں کہ سموسے اور پکوڑے سے جان چھڑانی بہت مشکل ہے، ان کو ریپلیس کیجئے۔ میں یہ نہیں کہتا ختم کر دیں، ایک ہفتے میں 2 دن ٹریٹ آپ رکھ لیں، اس دن آپ پکا لیں، بیکڈ، فرائیڈ نہیں، بیکڈ یعنی جو بیک کیے ہوئے ہوں وہ پکا لیں، اور اس کو چنا چاٹ کے ساتھ بدلیں، جس کے اندر اچھی ویجیٹیبلز آپ ڈالیں، دہی بلے ڈالیں جس کے اندر فرائیڈ نہیں ہوتی، دہی بلے کے اندر آئل کا ایلیمنٹ نہیں ہے نا، اس کے اندر دہی مل جائے گی آپ کو۔ یوں اسی طرح سے آپ جب کھانا پکانے لگتے ہیں، افطاری میں اور سحری میں باقاعدہ چارٹ بنائیں، کب آپ نے گوشت کھانا ہے، کب آپ نے سبزیاں کھانی ہے۔ سلمان بھائی، کھجور سحری میں بھی سنت ہے اور افطار میں بھی سنت ہے۔ یقین کیجئے 3000 قسم کی کھجوریں دنیا میں پائی جاتی ہیں۔ جو بندہ 3 کھجوریں روزانہ 7 دن تک کھاتا ہے نا، اس کو اتنے بینیفٹس مل رہے ہیں۔ صرف رمضان تک محدود نہ رکھیں۔ گیسٹرو انٹسٹائنل ٹریکٹ یعنی آپ کا منہ، آپ کی نالی، آپ کا پیٹ اور اسمال انٹسٹائن، یہ ویسے اسمال نہیں ہوتی، 20 فٹ لمبی ہوتی ہے جو اس کا تمہارے پیٹ میں پڑی ہے، یہ ساری کی ساری نا دھل کے صاف ہو جاتی ہے۔ اور اس کے آگے جو کولون ہے، لارج انٹسٹائن، اس کے کینسر سے یہ کھجور مدد دیتا ہے۔ آپ اس گرمیوں کے اندر جب روزے آئے، آپ دیکھیے سب سے بہترین پھل آپ کے پاس واٹر میلن موجود ہے۔ یہ اتنا سخت پھل ہے کہ جہاں کوئی پھل نہیں نہ اگتا، یہ اگ جاتا ہے۔ کہ اس طریقے سے اگر اپنی سحری افطاری کو مینج کریں، اس غیر مسلم نے 3 سال تک ایسے کیا، اور اس کے بعد اس نے لکھا، سلمان بھائی میرے پاس یہ ریسرچ اس کا ان ریٹن موجود ہے، اس جگہ سے میں نے باقاعدہ لی ہے، فوٹو کاپیز میں لے کر آیا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے ذاتی طور پہ یہ دیکھا کہ میرے کینسر سیلز مرنا شروع ہو گئے، میں نے اپنا کولیسٹرول لیول 200 پلس تھا، 30% نیچے گرا لیا، اور میرے سارے زائد فیٹس وہ گھل گئے، میں نے بعد میں ٹیسٹ کرائے۔ وہ کہنے لگا کہ میں ثابت کرتا ہوں آپ کو کہ جس وقت آپ سحری کھاتے ہیں، آپ کے سحری کے کھانے کی توانائی نا صرف 4 سے 5 گھنٹے رہتی ہے، اس کے بعد تو توانائی جسم کو چاہیے، لیکن آپ تو کھانا نہیں کھا رہے، آپ کا روزہ ہے۔ اس کے بعد آپ کے جگر میں اور پٹھوں میں گلوکوز سٹور ہوتی ہے، وہ یوز ہونا شروع ہو گئی، وہ بھی ختم ہو گئی، لیکن ابھی تک افطاری کا وقت نہیں ہوا۔ اب کیا ہوگا؟ اب آپ کے جو پیٹ کے گندے فیٹس ہیں، جو چکنائی ہے، وہ گھلنا شروع ہوگی، اور ابھی وہ پوری طرح گھلی نہیں ہوگی کہ افطاری کا وقت ہو جائے گا۔ اس میں اگر آپ یہ کھجور، کیلا یہ کھانا شروع کریں، وہ چیزیں ساری دوبارہ سے ریجووینیٹ ہو جاتی ہیں۔ انسان کے جسم میں 3.7 ٹریلین سیلز موجود ہیں، یہ خلیے ٹوٹتے ہیں، بنتے ہیں، گندا مواد پیدا ہوتا ہے، جراثیم ہوتے ہیں۔ اگر ایسا ہو جائے کہ یہ سارا گندا مواد گندا نہ ہو بلکہ دوبارہ جسم کے فائدے کے لیے استعمال ہو جائے، اس کو آٹوفیجی کہا جاتا ہے۔
जापान के साइंसदान ने बकायदा इस पे रिसर्च की, उसको इस दफा नोबेल प्राइज मिला है। आप जहां जाके रिसर्च कर लें, इसको सर्च कर लें, उसने सिर्फ ये साबित किया कि ये रिसाइकलिंग जिस्म में उस वक्त शुरू होती है जब इंसान भूखा रहता है, उसी तर्ज में जिस तर्ज में मुसलमानों के रोजे हैं। माशाअल्लाह, रोजा क्या हर बात। तरह से तंदुरुस्ती का एक ऐसा बड़ा जरिया है। आज देखिए साइंस 1450 साल, मतलब तकरीबन 1400 साल गुजर चुके हैं। साइंस आज बता रही है कि रोजा रिसर्च के रखो, बाद सेहत याब हो जाएगा, वो भी रिसर्च के बाद। हाँ। हैं जी। और मुस्तफा करीम पहले ही फरमा गए हैं, सूमू तसिहू, रोजा रखो सेहत याब हो जाओगे। मैं सदके जां तेरे जो लब से है निकली वो बात हो के रही।